بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ آقا نامدار حبیب کردگار سید دو عالم فخر آدم و بنی آدم نور مجسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ اس طرح پڑھیں کہ اللہ کے رسول گنبد خضرا میں ہم سب کا درود پاک خود سن رہے. درود پاک پڑھی بابا. یہ مہینہ ذی الحج کا اس کا آخری عشرہ ہے. اور اس مہینے کی 18 تاریخ تھی. دنیا اسلام کی ایک ایسی عظیم شخصیت بطل حریت خلیفہ سوم امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے اپنے گھر میں 40 روز کے محاصرے کے بعد بے شمار بلوائیوں نے اس وقت آپ پر حملہ کیا جب آپ اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. آج ہم چاہتے ہیں کہ بارگاہ عثمان غنی میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے پھول نچھاور کریں. اسلام کی تاریخ میں ایسا وہ شخص جو دولت سے کبھی پیار نہیں کرتا تھا مگر ہمیشہ دولت ان کے قدموں میں رہتی تھی. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں جن کا تیسرا نمبر ہے. بے شمار آپ کے فضائل ہیں، بے شمار مناقب ہیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ اللہ نے اعزاز بخشا کہ نبی پاک کی 2 سگی پیاری بیٹیاں عثمان غنی کے گھر میں ہیں. آپ فخر کرتے تھے، یہ جملہ سنیے ان کا،
فرماتے ہیں کہ جہاں تم نے بیٹی دی، داماد کو اپنے بیٹوں سے بڑھ کر محبت دو، اور جہاں سے تم نے بیٹی لی، توجہ ہے نا بھائی، جہاں سے تم نے رشتہ لیا تو وہ سسر آپ کا باپ کی جگہ ہے، اس کو باپ سے بڑھ کر عزت دو کہ اس نے اپنا جگر کاٹ کر تمہیں دیا۔ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ زندگی کا کوئی ایک ایسا پہلو نہیں جہاں اسلام نے ہمیں ہدایت نہ دی۔ زندگی کے ہر موڑ میں ہمیں اسلام کا چراغ ٹمٹماتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم اس چراغ سے روشنی حاصل نہ کر پائے۔ کمزوری نہیں بلکہ میں بڑا سخت جملہ کر رہا ہوں، یہ ہماری بدبختی ہے کہ اسلام کے چراغ سے ہم نے روشنی حاصل کرنے کا سوچا بھی نہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں، میں دعویٰ کرتا ہوں، اور یاد رکھیے دعویٰ بغیر دلیل کے نہیں ہوتا۔ دنیا کا کسی مذہب کا مطالعہ کر کے دیکھیں، کسی مذہب نے بڑے بڑے اپنے آپ کو دانشور سیکولر کہتے ہیں کہ کھلے ذہن کے مالک ہیں، بس کہنے کی باتیں ہیں۔ جس قدر آسانیاں دین اسلام نے پیغمبر نے دی ہیں وہ کسی مذہب نے دی نہیں۔ اسلام ایک چمکتا ہوا، ہدایت دیتا ہوا ایک ایسا مذہب ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے اسلام کی تعلیم پڑھ کر دوسروں نے عمل کر کے تو فائدہ اٹھایا، مگر مومن اور مسلمان کہلوانے والا یہ ہمیشہ منافقت میں رہا۔ یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ میری زبان پہ کچھ اور ہے، میرے دل میں کچھ اور ہے، میں بازار میں کچھ اور ہوں تو مسجد میں کچھ اور ہوں، میں گھر میں کچھ اور ہوں تو شہر میں کچھ اور ہوں۔ ہر دور میں جب میں تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتا ہوں مجھے ہر دور میں آزمائشیں نظر آتی ہیں، امتحان نظر آتے ہیں۔ نبوت کا دور آپ دیکھ لیں، ہم تو آج کے دور کو پیٹتے ہیں، ماتم کرتے ہیں کہ یہ کس قدر منافقت کا دور ہے۔ آج مسلمان ہر جگہ مار کھا رہا ہے۔ میں برما کے مسلمانوں کے بچوں کی چیخیں سنتا ہوں تو میرا دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ میں مقبوضہ کشمیر پر ظلم و ستم دیکھتا ہوں تو مودی سرکار بدبخت کے لیے ہماری زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں۔ میں فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم و ستم دیکھتا ہوں تو میرا کلیجہ پھٹنے کو آتا۔ ورنہ ایک دور تھا قبلہ، سوچئے ذرا، ایک دور تھا مسلمانوں کے نام سن کر لوگوں کی کلیجے پھٹ جاتے تھے۔ تاریخ فاروق اعظم کو اٹھا کر دیکھیے، دور کی بات نہیں، یہ 4 صدیاں پہلے کی بات ہے، 3 صدیاں پہلے کی بات ہے۔ ٹیپو سلطان کا ایک رعب اور دبدبہ تھا۔ انگریزوں کے بچے جب روتے تھے تو انگریز انہیں کہتے تھے خاموش ہو جا ورنہ ٹیپو سلطان آ رہا ہے، اتنا کہتے تو بچے خاموش ہو جاتے تھے۔
اس کے چہرے پر کوئی داڑھی تھی؟ اس کے سر پر کوئی دستار تھی؟ نہیں۔ یاد رکھیے، ایمان چہرے کی داڑھی اور سر کی دستار میں چھپا ہوا نظر نہیں آتا۔ اسلام نظر آتا ہے تو تیرے کردار اور گفتار میں نظر آتا ہے۔ دکھ سے کہنا پڑتا ہے، میں بھی کہتا ہوں، آپ بھی کہتے ہیں، بھئی ہم تبدیلی چاہتے ہیں۔ خالی میرا وزیر اعظم عمران خان وہ تبدیلی کے نعرے لگا لگا کے تھک چکا ہے، تبدیلی کیسے آئے گی؟ مسلمانوں کا تو حال یہ ہے کہ جب میرا وزیر اعظم عمران خان ملاقات کے لیے سعودی عرب جاتا ہے تو ان کے گلے ملتے ہیں، اور جب پاکستان کا اسلام کا دشمن مودی جاتا ہے تو اس کو بھی گلے لگاتے ہیں۔ کہاں جائے بیچارہ وزیر اعظم اور کہاں جائے مسلمان؟ واحد قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبی نہ رہی، شعلہ مخالی نہ رہی، رہ گئی رسمی ادا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرسی یا خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ ورنہ میں نبوت کے دور کو دیکھتا ہوں، آپ سن کر حیران ہو جائیں گے۔ ان باتوں کو بیٹا بند کر دو، ان باتوں کو یاد کیا کریں، ذہن میں رکھا کریں۔ کہ نبوت کے دور میں منافقت تھی، منافق آتے تھے، نبی کے مجمع میں بیٹھتے تھے، ادھر بیٹھے ہیں، ادھر بیٹھے ہیں، ادھر بیٹھے ہیں، آقا کے مجلس میں بیٹھے، اور جب مجلس سے اٹھ کر جاتے تو قرآن کہتا ہے، میں کوئی قصہ اور کہانی نہیں پیش کر رہا، قرآن کہتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا۔ جب مسلمانوں کے پاس آ کر بیٹھتے تو کہتے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم ایمان لائے۔ لیکن جب وہاں سے اٹھتے، مسجد سے باہر جاتے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے دوستوں سے ملتے، اپنے منافقوں سے ملتے، شیطانوں سے ملتے، کہتے ہم تو مذاق کرنے گئے تھے، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ نبوت کے دور میں اس قدر منافقت کہ نبی کے پاس آئے تو ادھر بن گئے، ادھر چلے گئے تو ادھر کے بن گئے، اور باہر جا کر مذاق کرتے تھے کہ دیکھو اگر مسلمانوں کو کہ نبی کو علم ہوتا تو ہمیں نہ جان جاتے، جو نبی ہمیں نہیں جانتا وہ نبی کیسا ہے، مذاق کرتے تھے۔ یاد رکھیے نبی نے اپنی توہین برداشت کی ہے، لیکن جب نبی کی توہین کا معاملہ خدا نے دیکھا تو اللہ فرماتے خبردار میرا محمد ہے، اس کی توہین میں برداشت نہیں کرتا۔ آج جس کے پاس جذبہ ایمانی نہیں ہے وہ میری بات کو نہ سنے، اٹھ کر چلا جائے۔ جس میں جذبہ ایمانی اور محبت اور غیرت ہے وہ دل کھول کر، دماغ کھول کر میری گفتگو کو سنے۔ آج اگر تیرا ذہن اور دل نبرد آ جائے تو مجھے فیض رسول کا بیٹا نہ کہنا۔ دل کے پھپھولے چل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ کہتے ہیں ہم تو مذاق کرنے گئے تھے۔ نبی نے اپنی بات جب بھی کہی، آپ سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، پیغمبر کا کردار دیکھیں، لوگ کہتے تھے نبی پاک کو محمد کی بجائے مزمم کہتے تھے۔ محمد کا مطلب ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے، الذی یحمد حمدا بعد حمد، جس کی بار بار بہت زیادہ خدا کے بعد جس کا ذکر ہو اسے کہتے ہیں محمد۔ اور مذمم کہتے ہیں جس کی بار بار زیادہ مذمت کی جائے، برائی پیش کی جائے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ مذمم نے یہ کہا
مزمم نے یہ کہا، صحابہ کو جب یہ سنا تو ان کو غصہ لگ گیا، انہوں نے تلواریں نیام سے نکالی، کہا تم ہمارے نبی کا نام بدل دیتے ہو، تلواریں نیام سے نکالی، حضور اجازت ہو تو آپ کی توہین کرنے والوں کے سر قلم کر دیا جائے، پر میں رک جاؤ، پیغمبر کا کردار دیکھیے، پر میں رک جاؤ، حضور یہ آپ کو مزمم کہتے ہیں، فرمایا تم نے مزمم سنا ہے؟ نہیں۔ فرمایا خدا نے مجھے کیا بنایا؟ کہا محمد۔ سرکار مسکرائے، فرمایا وہ اپنے کسی مزمم کو گالیاں دیتے ہوں گے، خدا نے تو مجھے محمد بنا کر بھیجا ہے۔ کیونکہ صحابہ کا اس قدر عشق اور محبت تھی، اس قدر محبت اور عشق تھا۔ صرف ایک نمونہ پیش کرتا ہوں حضرت ابو بکر صدیق کا۔ فرمایا ابو بکر تمہارا کیا ارادہ ہے، خواہش کیا ہے، تمنا کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے النظر الی وجہ رسول اللہ، کہ آنکھ میری ہو، چہرہ تیرا ہو، دل میرا ہو، بصیرہ تیرا ہو، پیسہ میرا ہو، نام تیرا ہو۔ شاید میرے خیال میں نے جلدی میں جملے کہہ دی، آپ کو سمجھ نہیں آئے۔ ابو بکر کیا چاہتے ہو؟ النظر الی وجہ رسول اللہ، حضور میں چاہتا ہوں آنکھ ہو میری، چہرہ ہو تیرا، آنکھ ہو میری، چہرہ ہو تیرا، دل ہو میرا، بصیرہ ہو تیرا، اور پیسہ ہو میرا تو نام ہو تیرا۔ ہے کوئی آج ایسا کہتا ہے کہ جناب میرا پیسہ ہے وہ تمہارا؟ نہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ جناب وہ جو تیرا ہے وہ تو میرا ہے، میرا تو تیرا ہے ہی نہیں۔ یہ تو ہماری فطرت بن چکی ہے۔ اس قدر عشق تھا ابو بکر صدیق کو، آئے ہائے۔ اور پھر جس کا کہا نا نگاہ سے، حضور میری آنکھ ہو آپ کا چہرہ ہو، یہ حدیث سنیے ذرا قبلہ، جب میں نے یہ حدیث سن میں نے پڑھی، میرے کلیجہ تڑپنے لگ گیا۔ ایسا ہی محبت ابو بکر صدیق کی۔ ایک دن آقا بیٹھے ہیں، یوں ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہیں، آنکھ جھپکی نہیں آنکھ، یوں دیکھ، نہ جھپکتی ہے آنکھ، یوں دیکھ رہے، دیکھتے دیکھتے آنکھ جھپک پڑی، باہر آئے تو مسلنا شروع کیا، آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ مولا علی نے کہا ابو بکر کیا ہوا؟ آنکھیں سرخ ہو گئی۔ کہا نبی کو دیکھ رہی تھی، یہ جھپک پڑی ہے، ان کو سزا دے رہا ہوں۔ یہ ہے محبت۔ حضرت سیدنا ابی ہریرہ فرماتے ہیں ایک دن میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، مسجد نبی میں سرکار بیٹھے ہیں، میرے آقا مسجد نبی میں۔ اور مومن کی نشانی کیا ہے؟ مومن اور منافق کی نشانی کیا ہے؟ منافق مسجد میں یوں بیٹھتا ہے، اس کے لیے مثال کیا دی میرے نبی نے، لیکن اس سے پہلے مومن کی مثال سنو۔ فرمایا مومن مسجد میں یوں بیٹھتا ہے جیسے پانی مچھلی پانی کے اندر ہو، پانی کے اندر مچھلی ہو، مومن یوں بیٹھتا ہے کہ اگر مچھلی پانی سے باہر آ جائے تو تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہے۔ میرا مومن بندہ، مومن امتی مسجد میں یوں بیٹھتا ہے جیسے پانی میں مچھلی بیٹھتی ہے، اور منافق یوں بیٹھتا ہے جیسے پنجرے میں پرندہ بیٹھا ہو کہ کب کھلے اور اڑ جاؤ۔ ہم نے تو تمہارے لیے دریائے محبت بنایا ہے، توتنا والی مسجد میں آنے والوں ہم نے تمہارے لیے سمندر محبت کا بنایا ہے، آؤ اس میں غوطہ لگاؤ، جو موتی نکلے گا یا محبت کا ہوگا یا عزت کا ہوگا۔ حضرت ابی ہریرہ فرماتے ہیں سنیے صاحبو، فرماتے ہیں میں نے ایک دن دیکھا ابو بکر صدیق آئے، مسجد کے دروازے پر تھوڑا سا ایک سوراخ تھا یا تھوڑا سے کچھ جگہ دیکھنے کی تھی جس کو اسا اپنی زبان لالا مرید عباس وتھا دے نا چھوٹی، یہ جیسے یہ تار لگی ہوئی ہے نا،
یہ جو درمیان میں ہے نا ایک وقت تھا دن، یعنی تھوڑا سا فاصلہ، اب تھوڑا سا فاصلہ تھا، ابو بکر صدیق آئے، سرکار اندر بیٹھے ہیں اور یوں ہاتھ رکھ کر نا دروازے پر، چھوٹے سی جگہ تھی، یوں سرکار کو دیکھ رہے ہیں۔ اگلی بات سنو گے کہ اگر سینے میں پتھر رکھا ہے تو نہ بولنا، اگر سینے میں گوشت کا ٹکڑا ہے تو تڑپ کر اس انداز سے سبحان اللہ کہنا، اور پھر میں یہ شعر پڑھوں گا، الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے۔ نقیبی صاحب نقیبی ہیں ماشاءاللہ، اللہ نسبت سلامت رکھے۔ یوں تھوڑے سی دروازے پہ جگہ تھی نا دیکھنے کی، تو یوں ابو بکر صدیق آئے، یوں سرکار کو دیکھا، اندر بیٹھے ہیں، پھر پیچھے ہٹ گئے، پھر یوں دیکھا، پھر پیچھے ہٹ گئے، 3 مرتبہ دیکھا، پھر گھر چلے گئے۔ حضرت ابی ہریرہ نے دوسری نماز کے وقت بلایا، فرمایا ابو بکر، جی ابو ہریرہ، میں نے آج آپ کا عجیب نظارہ دیکھا، باہر سرکار اندر بیٹھے تھے، آپ باہر سے یوں دیکھ رہے ہیں، پھر ہٹ گئے، پھر دیکھتے ہیں، پھر ہٹ گئے، پھر دیکھا، ہٹ گئے، وجہ کیا ہے؟ کہا جو کچھ میرے پاس تھا میں نے نبی کے قدموں پہ قربان کر دیا ہے، جو کچھ دولت تھی، اب جواب دیکھیے، کہا جو کچھ دولت تھی میں نے محمد کے قدموں پہ قربان کر دی ہے، اب گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، 4 دن سے کھانا نہیں کھایا، جب بھوک ستاتی ہے تو نبی کو دیکھ لیتا ہوں، بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ ہماری تو نبی کے ذکر سننے سے سبحان اللہ کی صدا بھی نہیں نکلتی، تیری زبان کو کاٹ کر پھینک نہ دوں کہ جو محمد کے ذکر میں سبحان اللہ نہ کہے۔ صاحبو، یہ ہے محبت، یہ ہے محبت کا تقاضا۔ منافقوں نے کہا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، تو کہتے ہم تو مذاق کرنے دیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مذاق کرنے جاتے ہیں، ان کے ساتھ کہاں؟ 1 مرتبہ کہا، 2 مرتبہ کہا، 3 مرتبہ کہا، صاحبو اللہ کی غیرت کو جوش آیا، فرمایا آؤ میرے نبی کے دربار میں، پھر کہو کہ میرے محمد کو خبر نہیں۔ پھر کہو کہ میرے محمد کو خبر نہیں۔ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف فرما ہوئے، اللہ نے فرمایا جبریل میرے نبی کو جا کر کہو آج میرا ذکر نہ کرے، آج میں خطبہ نہ پڑھے۔ کیا کہا؟ خطبے سے پہلے منافقوں کو پکڑ پکڑ کر باہر نکال دے۔ سرکار آئے، منبر پہ بیٹھے، میرے آقا کے چہرے پہ جلال تھا، اور اس قدر جلال تھا، یہ کیفیت زندگی میں پہلی مرتبہ کہ سرکار نے اپنی آستینیں چڑھائیں، یوں رکھ لی اور منبر پہ بیٹھے، فرمایا کون ہے میرے علم پر اعتراض کرنے والا؟ فرمایا کون ہے میرے علم پر اعتراض کرنے والا؟ تم کہتے ہو نبی جانتے نہیں۔ فرمایا فلا انت منافق فخرج من المسجد، تو منافق ہے، مسجد سے نکل جا۔ جس کا نام کہا نا، اس نام کے 15-20 بندے بیٹھے تھے، اب کسی نے کہا پتہ نہیں کس کا نام ہے، کوئی نہ اٹھا۔ سرکار نے فرمایا فلاں ابن فلاں نکل جائے مسجد سے، باپ کا نام بھی لیا، باپ کا نام بھی لیا، اس کا نام بھی لیا، کچھ تو اٹھے اور نکل گئے۔ فرمایا فخرج من المسجد، نکل جاؤ۔ پھر کچھ نے کہا کہ پتہ نہیں میرا نام نہیں، کیونکہ کچھ کا باپ کا نام بھی ملتا تھا۔ سرکار نے پھر کیا کہا؟ فرمایا فخرج من المسجد فلاں ابن فلاں ابن فلاں، باپ کا نام بھی لیا، دادا کا نام بھی لیا، فرمایا نکل جاؤ مسجد سے، منافقت کر کے آؤ۔ ادھر ادھر دیکھ کر کہنے لگے یار ہم تو کہتے تھے یہ جانتا نہیں، یہ تو ساڑھے پیو نو بھی جاندا ہے۔
یہ تو جانتا ہے. وہاں سے آواز آئی کہ یہ جو جانتا ہے وہ ہماری وجہ سے جانتا ہے، اور اسی سے نہ پوچھنے کہ کیا جانتا ہے اور کیا بنا کر بھیجا ہے. کیا خیال ہے پڑھ دوں قرآن؟ اگر آپ سبحان اللہ کہو تو پھر تو پڑھتا ہوں، ورنہ ویسے نہیں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا. آپ کی زبانیں بھی اور آپ کے گلے بھی تو آپ کے دماغ بھی بڑے قیمتی ہیں نا، نبی کی محبت سے بڑھ کر ہیں. اگر بڑھ کر ہیں تو پھر خاموش ہو جا، اگر نہیں ہیں نبی کے صدقے سے ملی ہیں تو دل سے کہو. شاہدا ومبشرا ونذیرا. وہ قرآن. شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ. وہ قرآن کہو نا، وہ قرآن. سنو اللہ کا قرآن، کرو تازہ ایمان، ملے گا عرفان، راضی ہوگا رحمان. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ. سن کر اپنے دل و دماغ کو حسن دینے والوں خوش نصیبوں، میں دعا دے رہا ہوں، آپ آمین کہیں کہ اللہ قرآن کی تلاوت کی برکت سے کشمیر کے مسلمانوں کو عزت و آبرو عطا فرمائے. ہر لمحے آپ کا فرض ہے جموں کشمیر کے لیے، مقبوضہ جموں کشمیر کے لیے ہمیشہ ہر وقت دعائیں کیا کرو. ان بچوں سے پوچھو کہ جن کی ماؤں کے سامنے ان بچوں پہ گولیاں چلائی جا رہی ہیں. مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے والے بدبختوں، ہماری محبت اور ہمارے جذبے اور عقیدتوں کو مت آزمانا. مسلمان کی تاریخ تم نے نہیں پڑھی. جب میں نے غزوہ بدر کی تاریخ کو دیکھا، اسلام کا پہلا غزوہ تھا، رمضان المقدس کا مہینہ تھا اور دن جمعے کا تھا. تاریخ 2 تھی، ہجری بھی 2 تھی. میرے نبی کا وہ پہلا غزوہ تھا. ادھر 313 صحابہ ہوں، ادھر ہزاروں کا لشکر ہو. میرا نبی مجاہدانہ لباس پہن کر، اور میری پاکستان فوج کے جوانوں اور میرے پاکستان کی پولیس کے جوانوں، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے، اللہ تمہیں عزت و آبرو عطا فرمائے. جو شہید ہو گئے وطن کی خاطر، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ ان کے بچوں کی حفاظت فرمائے. اور جو بارڈر پہ کھڑے ہو کر دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں، اللہ انہیں ہمت عطا فرمائے. ارے مجھے غزوہ بدر کی
تاریخ یاد آئی کہ اسلام کا پہلا غزوہ ہو اور ادھر 313 ادھر ہزاروں کا لشکر ہو، میرا نبی مجاہدانہ لباس پہن کر اور جب اس وادی عریش پہ پہنچے، اللہ کے نبی نے گردن جھکائی اور کبھی آسمان کی طرف دیکھا اور کہا یا اللہ اگر تو نے میرے مٹھی پر صحابہ کو آج اگر فتح نہ دی، قیامت تک تجھے خدا کہنے والا کوئی نہ ہوگا۔ اور پھر ادھر سے آواز آئی وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ میں نے غزوہ بدر کی تاریخ کو دیکھا، میں نے غزوہ احد کو دیکھا، میں نے غزوہ تبوک کو دیکھا، مٹھی بھر صحابہ کو اللہ نے فتح عطا فرمائی اور میری نگاہ بصیرت دیکھ رہی ہے۔ شاہی مسجد توتلا میں آنے والوں، میری نگاہ بصیرت اور یہ نظارہ کر رہی ہے پاکستان کی وہ فوج ہو۔ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ جناب محترم قمر جاوید باجوہ ہماری پاکستان کے چیف آرمی سٹاف نے یہ تنبیہ کی ہے کہ جمعے کے خطبے میں کشمیر کے لیے دعائیں بھی مانگو، اس لیے کہ کشمیر جنت نظیر ہے۔ اور مجھے بتاؤ جنت میں مومن جائے گا یا کافر جائے گا؟ کافروں کا حق نہیں، یہ تو جنت ہے اور مومنوں کا حق ہے۔ کشمیر بنے گا، نہیں جو چاہتا ہے وہی بولے، ذرا محبت کے ساتھ جذبے کے ساتھ جوانوں ذرا کھڑے ہو کر نعرہ لگاؤ کشمیر بنے گا۔ محبت سے جوان کھڑے ہو جائے، کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا، پاکستان زندہ باد، پاکستانی فوج زندہ باد اور پاکستانی پولیس بھی بیٹھ جائیے۔ یہ انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے۔ 16-17 دن ہو گئے کشمیر پر ظلم و ستم، پھر اس مودی بدبخت نے کرفیو لگایا ہوا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو پیاسا رکھو، اس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو بھوکا رکھو۔ یہ ہتھیار ڈال دیں گے رب کعبہ کی قسم۔ تم کرو گے کیا؟ رب کعبہ کی قسم، زلف پیغمبر کی قسم، سنیے زلف پیغمبر کی قسم، بغداد کی چادر کی قسم، مسلمان یاد رکھو، مسلمان گناہگار تو ہو سکتا ہے مگر محمد کی زلفوں کا غدار نہیں ہو سکتا۔ بڑے بڑے ہلاکو آئے، بڑے بڑے ہٹلر آئے، مودی تو کیا چیز ہے؟ میں شاہی مسجد توتلا کے پلیٹ فارم پر بیٹھ کر میں نے تو کبرا پرسوں چوتھ سے ایک کلپ آ رہا ہے ہر چینل پر، دل پھٹتا ہے۔ 7 سال کا بچہ ہوگا، مشکل سے 7 سال کا بچہ ہوگا، پتہ نہیں کون شہید ہوا، اس کا نام عثمان تھا۔ وہ بچہ برملا کھڑے ہو کر کہتے ہیں
شہید تیرے خون سے انقلاب آئے گا۔ 7 سال کے بچے کو کیا خبر کہ شہادت کیا ہے؟ 7 سال کے بچے کو کیا خبر کہ موت کیا ہے؟ 7 سال کے بچے کو کیا خبر کہ زندگی کیا ہے؟ وہ تو بہاریں دیکھ رہا ہے، لیکن جب اس نے نعرے لگائے، کہا شہید تیرے خون سے انقلاب آئے گا، شہید تیرا خون رائے گا نہیں جائے گا، نعرے لگاتے لگاتے وہ رو پڑا۔ سب بیویاں بہنیں مائیں، میں ان کی عظمتوں پہ قربان جاؤں۔ کشمیریوں کی بیٹیوں کو میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، میں کشمیر کی ماؤں کو، میں کشمیر کی بہنوں کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے غربت کو دیکھا، پیاس کو دیکھا، بھوک کو برداشت کیا، اپنے سروں سے سہاگ اجڑتے دیکھے، بچوں کی لاشوں کو اٹھایا، مگر ان کی زبان پر یہی نعرہ تھا جو تمہیں لگوا رہا ہوں، وہ یہی کہتے ہیں کہ کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا۔ میرے محترم کیا نام ہے؟ ماشاءاللہ میری پاکستان کی دلیر اور غیرت مند پولیس کے عظیم شخصیت محترم تصدق حسین صاحب باوردی، مجھے نہیں معلوم کہ کس نے آنا ہے، کون آئے گا۔ آج ان سے پہلے میں نے پچھلے جمعے بھی، یہ میرا فرض ہے کہ میں کشمیر کے بچوں کے جذبوں کو دیکھتا ہوں، میں کشمیر کی ماں کو دیکھتا ہوں۔ میں نے ایک چیز کو نوٹ کیا، ہم تو تمہیں کہتے ہیں نعرہ لگاؤ، تمہاری تو زبانیں تھک جاتی ہیں، تمہیں تو شرم آتی ہے، لیکن میں نے کشمیر کی ماں کو، کشمیر کی بیٹیوں کو دیکھا۔ ارے جتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے، ان بیٹیوں کے سروں سے نہ دوپٹہ ہٹا ہے نہ شرم و حیا گیا ہے۔ صاحبو، کشمیر ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ، مجھے فخر ہے ایسے قائد پر۔ قبلہ علامہ محمد اقبال ہو یا قائد اعظم محمد علی جناح ہو، ان لوگوں کا ہماری قیامت تک نسل احسان اتار ہی نہیں سکتی۔ میں آپ کی معلومات کے لیے بہت بڑا خوشہ چن کر پیش کر رہا ہوں۔ قبلہ تصدق صاحب قائد اعظم کو لانے والے علامہ اقبال ہیں، منتیں کی، بہت ذہین شخص ہے، دانا ہے، زیرک انسان۔ اس کی دانائی کا ایک واقعہ سنیے۔ ہندوستان کی سرزمین پر 5 یا 10 مرلے کا ایک پلاٹ تھا۔ ہندو کہتے ہیں یہ ہمارا ہے، مسلمان کہتے ہیں یہ ہمارا ہے۔ ہندوؤں نے کہا یہ ہمارا ہے، ہم مندر بنائیں گے۔ مسلمانوں نے کہا یہ ہمارا ہے، ہم مسجد بنائیں گے۔ عالمی عدالت میں فیصلہ ہوا، جھگڑا ختم نہیں ہو رہا، ہندو اپنا حق مانگ رہا ہے، مسلمان اپنا حق لینے پر زور دے رہا ہے۔ وکیل ہے قائد اعظم محمد علی جناح، جس پہ وکالت ناز کرتی تھی، جس پہ ذہانت ناز کرتی تھی۔ قائد اعظم کھڑے ہیں، اس نے کہا، جج نے کہا فیصلہ نہیں ہو رہا، میں ایک فیصلہ کرتا ہوں۔ اس نے کہا جی کیا؟ اس نے کہا جی ایسا کریں، ایک ہی پلاٹ پر مسجد بھی بنا لیں، مندر بھی بنا لیں۔ کیسے؟ اس نے کہا یا نیچے مندر بن جائے اوپر مسجد، نیچے مسجد بن جائے اوپر مندر، جھگڑا ختم ہو گیا۔
قائد اعظم نے دیکھا ادھر ادھر، ان کا وکیل تو نہ بولا، قائد اعظم نے کہا ہمیں منظور ہے۔ اب فیصلہ یہ ہونا تھا کہ مسجد نیچے بنے یا مندر نیچے بنے۔ ہندوؤں نے کہا کہ تم مسجد نیچے بناؤ، ہم مندر اونچا بنائیں گے تاکہ بت اوپر رکھیں گے۔ مسلمان کہتے تھے یہ تو ہمارے مسجد کی توہین ہے، ہم نے قرآن رکھنا ہے، نمازیں پڑھنی ہیں، مصلے بچھانے ہیں، اور یہ نیچے مسجد ہو اور اوپر مندر نہیں۔ قائد اعظم نے کہا، مسلمانوں کو کہا کہ خاموش ہو جاؤ، ہم نیچے مسجد بناتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو طبیعت کے تیز تھے، سوچنے نہیں دے، سوچیں ختم ہو گئے تھے، اس نے کہا نہیں ہم نہیں چاہتے، بس ہم مسجد اوپر بنائیں گے، ہم مسجد اوپر بنائیں گے۔ وہ ہندو کہتے ہیں مندر اوپر بنے گا۔ قائد اعظم نے کہا جی ہمیں منظور ہے، لیکن ایسا کرو ہمیں بتاؤ کہ مسجد کتنے فٹ بنانی ہے۔ انہوں نے جی 15 فٹ پہ آپ مسجد بنائیں، پھر اوپر مندر بنے گا۔ قائد اعظم نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ مسلمان پریشان ہو گئے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ مندر اوپر مسجد نیچے۔ قائد اعظم کو گالیاں دینے لگے، کہنے لگے یہ یہودیہ جنٹ ہے۔ ہر دور میں پاگل ہوتے ہیں نا، ضروری نہیں کہ ہر بندہ سمجھدار ہو۔ قائد اعظم نے بڑی تسلی دی، حوصلہ دیا کہ ٹھہرو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، فیصلہ ہو گیا، نیچے مسجد بنے گی، اوپر مندر بنے گا۔ اور کتنے فٹ بلندی پر؟ یہی مسجد میں بیٹھے ہو نا، 15 فٹ پہ۔ قائد اعظم نے کہا تعمیر شروع کر دو، تعمیر ہو گئی۔ 13 فٹ پہ آ کر کہا مسجد کا لینٹر ڈال دو، 2 فٹ چھوڑ دی۔ انہوں نے کہا کہ قائد اعظم نے کہا مندر والو اب ہم نے 2 فٹ جگہ چھوڑ دیا، آپ اوپر بڑھاؤ، ہوں کوئی شے ہووے تو بڑھاؤ۔ قائد اعظم نے 13 فٹ پہ اپنی مسجد کی بنیاد رکھی ہے، چھت ڈالی۔ ہندو پریشان ہو گئے کہ ہم اب خلا میں کیسے رکھیں۔ انہوں نے کہا خبردار ادھر ادھر نہیں جانا۔ پھر قوم کو پتا چلا کہ واقعی محمد علی جناح ہے۔ لانے والے کون ہیں؟ علامہ اقبال۔ یاد رکھنا عشق رسول کسی کی داڑھی میں چھپا ہوا نہیں ہے، عشق رسول کسی جبے اور دستار میں چھپا ہوا نہیں ہے۔ رب کعبہ کی قسم عشق رسول نہ داڑھی میں ہے نہ جبہ و دستار میں ہے، عشق رسول ہے تو مومن کے کردار میں ہے۔ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی میرے جملے؟ وہ مٹی دے کندھا بول دا وہ یہاں کرسی صاحبو آپ ادھر کرسی ادھر رکھتے، پہلے خطاب ہی فرمائے پھر یہ جہاں آپ پر آپ تصدق صاحب آپ آ جائیں۔ جی ہاں جی ہاں جی انشاءاللہ۔ صاحبو میں نے ان کے آنے سے پہلے دعا کی ہے، اللہ میری فوج کے جوانوں کو اور میری پولیس کے جوانوں کو آپ دیکھیں جا کر، بے شمار سینکڑوں نہیں ہزاروں پولیس والے اور شہداء اور فوجی تصویریں لگی ہیں۔ جب بھی ہم پہنچتے ہیں ان کے لیے میں ہمیشہ یہ ایصال ثواب کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ لوگ ہماری ملت کے نگہبان ہی نہیں، ہماری ملت کا سرمایہ بھی ہے۔ اب بات عرض کر کے پھر میں اجازت چاہتا ہوں، کیونکہ قبلہ تصدق صاحب تشریف لائے ہیں، یہ سیکورٹی کے حوالے سے چند ہدایات دیں گے، لیکن میں جو بات ضروری چھیڑ بیٹھا ہوں، محمد علی جناح کو لانے والے کون تھے؟ علامہ اقبال۔ جب پہلی مرتبہ آئے نا تو ٹائی لگی ہے، پینٹ پہنی ہے، شرٹ پہنی ہے، تو لوگوں نے دیکھا اچھا کہیں گے یہ ہماری قیادت کرے گا، یہودیوں کا لباس پہننے والا۔ جب یہ بات سنی تو قائد اعظم ناراض ہو کر چلے گئے۔ علامہ اقبال پھر جاتے ہیں، یورپ سے ان کو منتیں کر کے لاتے ہیں،
پھر آئے تو کچھ لوگوں نے یہی بدبختی کے جملے کہے کہ یہ شخص ہماری قیادت کرے گا جو یہودیوں کا لباس پہن کر آیا ہے۔ قائد اعظم پھر چلے گئے۔ تیسری مرتبہ جب آئے، بڑی منتیں کی، لے کر آئے، تو قائد اعظم نے کہا کہ میں جاؤں گا پھر وہی تماشا ہوگا، میں نہیں جاتا۔ منتیں کر کے علامہ اقبال جانتے تھے قدر جوہر جوہری، جوہر کی قدر کو جوہری جانتا ہے، سونے کی قدر سونار جانتا ہے، علم کی قدر عالم جانتا ہے، ولی کی قدر ولی جانتا ہے، نبی کی قدر خدا جانتا ہے۔ لے کر آئے۔ نوجوانوں سنو ذرا، جس نے پاکستان بنایا اس کا کردار دیکھو۔ قائد اعظم محمد علی جناح آئے، کراچی میں اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، کتابیں پڑھ رہے ہیں اور نظام پڑھ رہے ہیں حضرت فاروق اعظم کا۔ فاروق اعظم مدینہ طیبہ میں گشت کر رہے ہیں، ایک گھر سے آواز آئی، بیٹی کو کہہ رہی ہے، ماں کہہ رہی ہے بیٹا جلدی کر دودھ میں پانی ملا۔ وہ بیٹی کہتی ہے امی آج جمعے کے خطبہ میں حضرت سیدنا فاروق اعظم نے خطبہ دیا ہے کہ من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، انہوں نے منع کیا ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملاؤ۔ ماں نے کہا کہ بیٹا عمر کو دیکھ تھوڑی رہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں یہ میں بات سن رہا تھا۔ تو بیٹی نے جواب دیا رو کر کہا ماں عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میرے جسم پہ کب کبھی طاری ہو گئی۔ چلو ایک تو بچی نے میرے کردار کو سراہا کہ میری تربیت دیکھی، گھر گئے، فاروق اعظم نماز پڑھا کر گھر میں آئے، اپنی بیوی کو ساتھ لیا، اس مائی کے دروازے پر آئے۔ سنو ذرا، مائی کے دروازے پر آئے، دستک دی، کون؟ من دق الباب؟ عمر ابن الخطاب۔ حضور آپ؟ فرمایا دروازہ کھولو، پردہ کرو، عمر اندر آتا ہے۔ عمر اندر آتا ہے، دروازہ کھولا اور میں میرے ساتھ میری گھر والی ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ اندر تشریف لے گئے۔ حضور کیسے آئے؟ فرمایا میں ایک گزارش لے کر آیا ہوں۔ وہ ڈر گئے۔ فاروق اعظم جس سے زمین کانپتی تھی، آج بھی انگریز لکھتا ہے کہ اگر دنیا میں ایک اور عمر آ جاتا تو دنیا میں اسلام کے سوا کوئی اور مذہب نہ ہوتا۔ Islam is a complete code of life, nor anything better try but the same as God knowledge box. لا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں گزارش لے کر آیا۔ حضور حکم۔ فرمایا میں اپنے بیٹے کے لیے تیری بیٹی کا رشتہ طلب کرنے آیا۔ وہ حیران ہو گئی، حضور ہم تو غریب ہیں، ہمارے پاس تو کچھ نہیں۔ فرمایا جو دولت تیرے گھر میں ہے وہ مدینے میں کسی کے گھر میں ہے ہی نہیں۔ اس بچی کا نکاح حضرت فاروق اعظم کے بیٹے سے ہوا اور ان میں سے ایک بچی پیدا ہوئی جس کا نام آسمہ رکھا گیا۔ آسمہ کا نکاح حضرت عبدالعزیز سے ہوا اور ان میں سے جو بیٹا پیدا ہوا وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز بنا۔ نیپولین نے یوں ہی تو نہیں کہا تھا کہ تم مجھے اچھی مائیں دو میں تمہیں اچھے بیٹے دوں گا، کہا۔ اب جو بات عرض کر رہا ہوں اختتام کی طرف آؤں۔ سیدن حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ مطالعہ کر رہے ہیں نظام فاروق اعظم، لیکن سوچ دل خیال ڈر وہ ہے کہ جب باہر جاؤں گا پھر لوگ کہیں گے کہ یہ آ گیا ٹائی لگی ہے، یہ ہماری قیادت کرے گا، اب کیا کیا جائے؟ آپ فرماتے ہیں میں سوچ رہا تھا، پریشان تھا، ادھر نظام فاروق اعظم پڑھ رہا تھا اور ادھر یہ خوف دل میں سوار تھا کہ باہر جاؤں گا کیا ہوگا۔ سنو میرے نبی کے غلام و حضرت قائد اعظم محمد علی جناح فرماتے ہیں یکا یک میرے کمرے میں روشنی ہو گئی، روشنی ہوئی۔ اب کہتے ہیں جب روشنی ہوئی تو کسی کے چلنے کی آواز، آہٹ کی آواز آئی۔ میں اٹھ کر کھڑا ہوا، میں نے کہا ہو آر یو، ہو آر یو؟ تو آواز آئی I am your prophet Muhammad, peace be upon him۔ نہیں سمجھ آئی آپ؟ میں نے تصدق صاحب کو اس لیے جان بوجھ کر کرسی محبت پر بٹھایا ہے کہ آپ کو دیکھ کر آپ کے حوصلے بلند ہو جائیں، لیکن سبحان اللہ کہنے میں آپ کی زبانیں چھوٹی کیوں ہو گئی؟ Who are you? I am
your prophet Muhammad, peace be upon sallallahu alaihi wasallam. قائد اعظم فرماتے میں کھڑا ہو گیا, اٹھ کر کھڑا ہوا ہاتھ باندھ کر, واہ قائد اعظم تیری عظمت پہ قربان جاؤں. ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے اور کہا, حضور کہتے ہیں کہ روشنی تھی لیکن میں نے ہاتھ باندھے, حضور آپ. فرمایا محمد علی جناح وہ جانتے ہیں, وہ ہمیں بھی جانتے ہیں, وہ ہمیں جانتے ہیں کہ کشمیر کے لیے کتنا درد دل تم رکھتے ہو, کیونکہ قرآن کہتا ہے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین, النبی اولا بالمؤمنین. میرا نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ نزدیک ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کہتے ہیں حضور آپ. فرمایا ہاں محمد علی جناح, گو اوے آئی ایم ود یو. قدم بڑھاؤ میں محمد تیرے ساتھ ہوں. ارے پاکستان اس لیے ختم نہیں ہوتا, لاکھوں آئے کھا کھا کر چلے گئے, نام و نشان نہ رہے گا, مگر پاکستان قیامت تک رہے گا. میں نے جو سچا پاکستانی ہے وہی بولے, باقی خاموش ہو جاؤ. رب کعبہ کی قسم, زلف پیغمبر کی قسم, قائد اعظم کہتے ہیں اگر میری پشت پہ محمد عربی کا ہاتھ نہ ہوتا یہ پاکستان کبھی نہ بنتا. لاکھوں لوگ لوٹ کر چلے جائے, پاکستان کل بھی زندہ تھا, پاکستان آج بھی زندہ ہے اور زندہ رہے گا. آندھیاں چلتی رہتی ہیں, طوفان آتے رہتے ہیں, نگاہیں جن کی کسی منزل پر ہوں وہ تلاطم خیز موجوں سے گھبرایا نہیں کرتے. میں اپنے قابل احترام جناب ڈی ایس پی صاحب محمد تصدق حسین صاحب سے ملتمس ہوں, کیونکہ یہ علاقہ انہی کا ہے. آپ شب و روز, یہ بہت سخت ڈیوٹی ہے, شب و روز جرائم کی اور برائیوں کی اس انداز سے بے کنی کر رہے ہیں کہ جس کا صحرا اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفاظت میں رکھے. بہت سخت ڈیوٹی ہے, تمام محکموں سے بڑی نازک اور سخت ڈیوٹی ہے پولیس والوں کی. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. یہ اپنے خیالات کا کچھ اظہار فرمائیں گے. آپ نے ان کی باتوں کو غور سے اور توجہ سے سننا بھی ہے اور عمل بھی کرنا ہے. میں عزیزم اظہر شفیق سے کہوں گا کہ اس گفتگو کو ہائی لائٹ کیا جائے پاکستان کے حوالے سے, کشمیر کے حوالے سے, تاکہ میرے ملک پاکستان کی گورنمنٹ کو اللہ حوصلہ عطا فرمائے. ہمیں عمران خان وزیر اعظم پاکستان کے اس جملے میں ہمیں بڑا حوصلہ دیا ہے اور مودی کو للکار کر کہا ہے اب تو اس سے مذاکرات بھی ختم, اب تو حملہ کر. اینٹ کا جواب عمران خان نے کہا کہ ہم تجھے پتھر سے دیں گے, اس لیے کہ اس شخص کو اپنی قوم پر, پاکستانیوں پر, فوج پر, پولیس پر اور سول ڈیفنس کے ان نوجوانوں پر فخر ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بیٹا ادھر لے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فاروقی صاحب, آپ نے ہمارے محکمے کے بارے, سیکورٹی کے اداروں کے بارے ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو کی ہے. میں تمام کا مشکور ہوں کہ آپ نے ٹائم دیا. میں ایس ایچ او حرم گیٹ ہوں ادھر ملتان میں, تصدق عباس میرا نام ہے. ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم جمعے کے روز تمام ہمارے بالا افسر
اور SHO DSP صاحبان CPO صاحب SP صاحبان IG کے احکامات کے مطابق گورنمنٹ کے احکامات کے مطابق ہم مسجد میں جا کر آپ سے گفتگو کرتے ہیں تاکہ آپ کے مسائل جو لوگ تھانے پر تشریف نہیں لا سکتے یا کچھ خوف کی وجہ سے یا مجبوری کی وجہ سے یا بزرگ آدمی ہیں تو ان کے لیے ہم ادھر حاضر ہوتے ہیں کہ مسئلہ ہو جائز جو پولیس کے متعلقہ ہو تو ہم ادھر ان کی بات سنیں گے اور انشاءاللہ میرٹ پہ مسئلہ حل ہوگا. تو نمبر 2 جیسا کہ علامہ صاحب نے بھی فرمایا کہ ہمارے سیکورٹی کے ادارے پولیس ہو فوج ہو بارڈر پہ ملک کے اندر ملک کے باہر اپنے جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں اور بہت لازوال قربانیاں دے کر ہم نے یہ ملک حاصل کیا ہے. اس حوالے سے ہماری پولیس کا محکمہ بھی رات دن آپ کی سیکورٹی کے لیے رات دن کوشش کر رہا ہے اور گرمی ہو دھوپ ہو بغیر ہیلمٹ جیکٹ بلٹ پروف جیکٹ پہن کر آپ کی حفاظت آپ کی جان و مال کی حفاظت آپ کی عزت کی حفاظت کے لیے مامور ہے. تو اس لیے گزارش ہے کہ آپ سے یہی اپیل ہے کہ جو سیکورٹی ڈیوٹی کر رہے ہیں تو آپ بھی ان سے تعاون کریں. آگے محرم الحرام آ رہا ہے ہماری ڈیوٹیاں بہت سخت ہیں. ہم اپیل کرتے ہیں جو ہاں ہمارے پروگرام ہیں وہاں پر والنٹیئر کی بھی ضرورت ہے سیکورٹی کی بھی ضرورت ہے ارد گرد سرچ آپریشن بھی ہو رہے ہیں اور جہاں کچھ لوگ شرپسند جرائم پیشہ آؤٹ سائڈر باہر سے آئے ہوئے لوگ آپ ان کی نشاندہی کریں انشاءاللہ ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے. نمبر 2 سود خور جس علاقے میں ہو سود ایک لعنت ہے آپ اس کی نشاندہی کریں ہم اور ان کے خلاف بھی کارروائی کریں گے. اسی طرح معاشرتی جرائم ہیں سوشل کرائم ان کے خلاف بھی ہماری بھرپور مہم شروع ہے. منشیات فروشی ہو یہ پتنگ بازی ہو کبوتر بازی ہو یہ بڑے نقصانات کا باعث بنتی ہے. اس لیے برائے مہربانی یہ جس علاقے میں جس ایریے میں جس گلی میں جس محلے میں ایسے کوئی کرائم ہو رہے ہیں وہ بھی آپ پولیس سے تعاون کریں اور انشاءاللہ ہم مل کر عوام سے مل کر جیسے کہ ہمارا کمیونٹی نظام ہے اس موجودین سے مل کر ہم اس جرائم کو کم کریں گے اور اس جرائم کو ختم کرنے میں جب تک عوام ہمارا ساتھ نہیں دے گی تو پولیس اکیلی کامیاب نہیں ہو سکتی. بہت خوشی ہوئی ہے کہ علامہ صاحب نے بہت اچھی تقریر کی ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو رہی یہی محکمہ ایجاد کیا اسی کے دور میں یہی محکمہ بنا پولیس اور یہی آج تک قائم ہے اور قائم رہے گا. اس کے علاوہ ہمارا آخری جو ایک ہوتا ہے ٹھیکری پہرا جو کہ ہمارے ایجنڈے میں شامل ہوتا ہے آپ کو بتائیں آپ کو ہدایات سے آگاہ کریں. ٹھیکری پہرے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ عوام اور پولیس مل کر محلے میں ٹاؤن میں آبادی میں گاؤں میں مل کر پہرا دیں اپنی حفاظت پولیس اور عوام کے بندے مل کر کریں تاکہ کوئی نقصان نہ ہو کوئی نقبدنی نہ ہو چوری نہ ہو موٹر سائیکل چوری نہ ہو. تو برائے مہربانی ہماری اپیل یہی ہے کہ آپ پولیس سے تعاون کریں اور کوئی بھی کام ہو ہم ہر وقت 4 سے 6 بجے تک ہر SHO تھانے میں موجود ہوتا ہے آپ کسی وقت بھی مل سکتے ہیں اور جائز کام آپ بتا سکتے ہیں. بہت مہربانی تھینک یو شکریہ. ماشاء اللہ.